جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان کی خصوصی نشریات ہیں. آباد ہے رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سیگمنٹ ہوتا ہے علم و آگہی کا سیگمنٹ. اس کے علاوہ اس سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات کراتے ہیں مختلف سیاسی پرسنالٹی سے، سیاسی شخصیات سے، سماجی شخصیات سے، پرومیننٹ ایسی مشہور و معروف شخصیات سے جن کے بارے میں جاننے کا دل چاہتا ہے، جن سے ہم بات کرتے ہیں، مختلف موضوعات پر ان سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں. تو آج کا جو سیگمنٹ ہے یہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ آج میرے اسٹوڈیوز میں ایسی شخصیت موجود ہیں جو سیاسی شخصیت بھی ہیں، سماجی شخصیت بھی ہیں، دینی شخصیت بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی تحریک کے سربراہ جناب ثروت اعجاز قادری صاحب. السلام علیکم ثروت بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی سر. ثروت بھائی، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر، خاص طور پہ ظاہر سی بات ہے، ایک تو یہ صحت کے جو مسائل چل رہے ہیں اپنی جگہ، پورے کے پورا ملک جو ہے وہ اس وقت لاک ڈاؤن کا شکار ہے. اور اس وقت جبکہ ملک میں اس قسم کی صورتحال ہو تو پھر جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. سر، سب سے پہلے تو ابتدائی آپ سے جاننا چاہیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو میٹرو چینل کے تھرو آپ سے ملاقات ہوتی ہے، زیارت ہوتی ہے، اور آپ کا ماشاءاللہ سے یہ پروگرام بہت شاندار طریقے سے رمضان کی تقریبات ہوں اور ہر موقع پر اپنا خدمات پیش کرتے ہیں. اور رمضان شریف کی سب سے پہلے تو آپ کے تبسط سب کو مبارک ہو کہ اس مبارک ساتیں، یہ رحمت والا مہینہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کو اس آقا کی امت سے بڑا پیار ہے. بے شک بے شک. تو جب اللہ تعالیٰ اس امت پہ کرم کرنا ہوتا ہے، رحم ہوتا ہے، تو پھر یہ خوبصورت مہینہ رحمت والا، برکت والا مہینہ عطا کرتے ہیں. اس کے اندر صبر، تحمل مزاجی، برداشت کی اس کی ایک پریکٹس بھی ہے. اور وہ حالات، وہ معاملات آج لاک ڈاؤن میں جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں، یقیناً ہماری تو پریکٹس اس لیے ہمارے لیے پریشانی. مثال کے طور پہ اگر کہتے ہیں کہ وہ آپ 3 دفعہ ہاتھ دھوئیں، 20 سیکنڈ تک دھوئیں، تو ہمارا دین پہلے سے یہ ہمیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی ترکیب بتا رہے. اس کے بعد یہ سارے معاملات ہیں. جی. تو یقیناً اسلام اتنا خوبصورت میسیج دیتا ہے، اور خالی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، میرے آقا کریم پورے جہاں کے لیے، دونوں جہاں کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. آج بھی رحمت ہے، کل بھی رحمت ہے، ہمیشہ رحمت ہے، اور انشاءاللہ تعالی رحمت ہمیشہ رہیں گے. بلکہ جب وہ میدان سجا ہوگا محشر کا، اس وقت بھی ان کی رحمت برسی ہوگی. یہ اور اب ہمارے لیے آپ کو موقع دیا ہے کہ ہم اپنے نظر ثانی فرمائیں اپنی زندگی کے اوپر. اور سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں موقع ہمیشہ دیا، اور آج لاک ڈاؤن کے اندر تو اور لوگوں کو احساس ہوا، بلکہ پوری دنیا کو یہ احساس ہوا کہ اس پوری کائنات کو سجانے والے، اس کائنات کو چلانے والے ایک ہی ذات ہے، وہ رب کی ذات ہے. یعنی کہ آج وہ غیر مسلم ہوں یا دوسرے کسی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج لاک ڈاؤن میں سب کو احساس ہوا ہے. میں نے دیکھا کہ دنیا کے سوشل میڈیا پہ اگر آپ تو ماشاءاللہ سے آپ کو بڑی اویئرنیس ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے، مطلب اپنی دولت روڈ کے اوپر پھینک رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ دولت کس کام کی، جو میرے ماں باپ کے کام نہ آئی، میرے بچوں کو بچانے کے کام نہیں آئی، میری زندگی بچانے کے لیے نہیں کام میں آئی. تو اس دولت کو روڈ کے اوپر لوگوں نے پھینکا ایسے کر کے. بلکہ جی، اور بلکہ ایک ارب پتی نے ہوٹل سے چھلانگ لگائی، اس کا ہوٹل تھا، اس نے وہاں سے لگائی کہ اس کی پوری فیملی اتنی دولت ہونے کے باوجود، دنیا کی ساری دولت ہونے کے باوجود وہ اپنے بال بچوں کو نہیں بچا سکا. اور وہ بھی ایسا دشمن جو نظر بھی نہیں آ رہا. وہ بڑی بڑی سپر پاور ہیں جو آج وہ سب سر نیچے جھکا کے، آج ان کی جو 300 سال کی ترقی ہے وہ سب زمین کے اندر ہے. تو آقا رب نے دیکھا. کل تک میں اور آپ یہ خبر روزانہ نیوز دیکھتے تھے کہ آج شام کے اندر اتنے شہید ہو گئے، عراق میں اتنے شہید ہو گئے، لیبیا میں اتنے شہید ہو گئے،
یا افغانستان میں یہ ہو گیا, فلسطین میں اتنے شہید ہو گئے. مطلب ایک روز ہم ایک فہرست دیکھتے تھے, آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, اور ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے کشمیر کے اندر, بچے. اور آج آپ دیکھیں لاک ڈاؤن رب کا, جب لاک ڈاؤن ہوا تو آج ہمیں یہ خبر آ رہی ہے امریکہ میں 24,000 آدمی دنیا سے چلے گئے, اٹلی میں اتنے چلے گئے, فرانس میں اتنے چلے گئے, جو 300 سال ہم سے ترقی کی بڑی باتیں کرتے تھے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ ہماری زندگیوں میں یہ خوبصورت مہینہ عطا فرمایا. ہم سب کو توبہ کا غسل کرنا چاہیے. جب ہم توبہ کا غسل کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے, اللہ نے 7 سمندر بنائے, لیکن ایک مکھی کے برابر قطرے کے ندامت کے ایک آنسو سے رب راضی ہو جاتا ہے. بے شک, لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا. بالکل ایک انقلاب لے کے آنا, یہ ایک اللہ کے مسلمانوں کے موقع دیا اللہ تعالیٰ نے. بالکل آزمائش ہے. اجازت دیں تو ایک بریک لے لیں, آزان بریک ہے. سر آپ سے گفتگو جاری رہے گی, بہت سے سوالات کرنے ہیں, بہت سی باتیں کرنی ہیں آپ سے, جو ہے نا بہت معلومات حاصل کریں گے. ناظرین چھوٹا سا وقفہ ہے, اذان بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی افطار نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ہمارا یہ سیگمنٹ علم و آگہی, اس میں بریک پہ گئے تھے ہم, اذان بریک, عصر کی اذان کے بعد اب ہم واپس آ چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی تحریک کے سربراہ جناب سرور اعجاز قادری صاحب. سرور اعجاز قادری صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد. اور ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں شکیل مدنی صاحب, ملک کے مشہور و معروف ثنا خواں ہیں, نعت خواں ہیں, خوش لہن نعت خواں ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ تشریف رکھتے ہیں میرے قاری فیصل چشتی, ان سے بھی ہم نے آج کلام بھی سنا تھا, خاص طور پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے منقبت بھی سنی تھی. اب کچھ مزید گفتگو کرنا چاہیں گے سرور اعجاز قادری صاحب سے. سر, کورونا کے پھیلاؤ کے تحت مساجد میں یہ کہا گیا کہ کم سے کم نمازی جو ہیں وہ تراویح ادا کریں. کیا سمجھتے ہیں پرسنلی آپ؟ دوسری جانب علماء کرام کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرونا سے بچنے کے لیے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کے توبہ کرے انسان, اللہ تعالیٰ سے شفا کی درخواست کرے, دعا مانگے, بجائے اس کے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے مساجد کو ویران کر دیا جائے. کیا کہتے ہیں؟ بڑا مشکل معاملات ہیں, آزمائش ہے بلکہ, اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے اکابرین نے مل کر فیصلہ کیا ہے, وہ یقیناً شریعت کے بارے میں ہم سے بہتر سمجھتے بھی ہیں, جانتے ہیں, تو ان کا فیصلہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا جو میسیج ہے, جو ورلڈ وائڈ میسیج ہے, وہ یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینس. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ صرف کیا مسجد کے لیے ہے, بازاروں کے لیے نہیں ہے, مارکیٹ کے لیے نہیں ہے, فیکٹریوں کے لیے نہیں ہے, ہر جگہ کے لیے وہ پھر سوشل ڈسٹینس ہے. لاک ڈاؤن کا مطلب ہے کہ ہر چیز بند ہونی چاہیے. ہر چیز ہے, ہر چیز. بالکل. آپ دیکھیں صرف چھوٹی سی مثال دیں کہ ہم آگے بڑھتے, چھوٹا سا ملک ہے بنگلہ دیش ہمارے برابر میں. بنگلہ دیش نے لاک ڈاؤن کیا, اور ایسا لاک ڈاؤن کیا کہ انہوں نے سب کو کہا وہ گھر پہ رہ کے کوئی باہر نہیں نکلے گا. ایک کرفیو سمجھنے لگایا انہوں نے, کیئر فار یو, تو کرفیو لگایا. اس کے اندر انہوں نے ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر کو کہا کہ اگر کسی کے گھر میں راشن اور سامان نہیں پہنچا تو آپ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا جائے گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر قوم باہر نکلی تو ان کو گولی مار دی جائے گی. اب دونوں طرف سختی انہوں نے رکھی. آپ دیکھیں وہاں کا ریشو دیکھا, اور دیکھیں انہوں نے کس طرح کورونا پہ قابو پایا. آبادی کہیں زیادہ ہے سر, اور کنجسٹڈ رہتی ہے. کنجسٹڈ ہے, یس ایگزیکٹلی کنجسٹڈ ہے. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں تو ہم یہ سارے فیصلے صرف ادھر ہی کیوں, اس شہر کراچی اتنا فوکس کیوں ہے؟ تھوڑا سا یہ بھی ایک سوال ہے. سب کو ہے, سندھ حکومت کے علاوہ سب کو یہ شکایت ہے کہ کراچی کو شاید فوکس کیوں کیا جا رہا ہے. کورونا ادھر ہی پہ موجود ہے. کورونا تو وہ کورونا ہے جو اس ملک کے دشمن ہے, کورونا وہ ہے جو اس دین کے دشمن ہے, کورونا وہ ہے جو 70 سال سے اس پاکستان کی مخالفت, اس پاکستان کے ساتھ جو اذیت ناک سلوک ہے. آپ کا اتنا بڑا معاشی بحران ہے, ایک طرف آپ معاشی طور پہ پریشانی ہے. آج آپ کل دیکھیں دبئی کے اندر اعلان ہوا ہے اور دبئی کے اندر سب چیزیں اوپن کر دی ہیں, لیکن انہوں نے ایس او پی کے تحت, جب آپ ایس او پی بنا رہے ہیں, گورنر, صدر پاکستان
اسلامی جمہوریہ پاکستان تشریف فرمائے، پاکستان کے تمام مذاہب کے علماء کرام موجود ہیں، جب ایک فیصلہ کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد چاروں صوبوں کو کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چلے آپ کر رہے ہیں سوشل ڈسٹینس، اگر آپ کرتے ہیں سوشل ڈسٹینس تو آج مارکیٹ میں جائیں کون سے سوشل ڈسٹینس ہے، کہاں پہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا، ابھی میں نکل کر آیا ہوں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ یہ لاک ڈاؤن خالی ٹی وی کے اوپر چینلوں پہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر لاک ڈاؤن ہے، یہ معاملات ہیں، آپ ان کو فیسیلیٹ کریں نا۔ آج بنگلہ دیش نے اگر کہا کہ اگر کوئی شخص گھر سے نکلا گولی مار دی جائے گی تو وہاں ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ آپ کو الٹا لٹکا دیا جائے گا اگر کسی کے گھر میں راشن نہیں پہنچا، کھانا نہیں پہنچا، تو آپ پھر یہ بیلنس ہے نا۔ اب آپ وہاں لوگ کریں گے کہ ہاں جب اس کے گھر پہ ہر چیز موجود ہوگی، جو دیہڑی دار طبقہ ہے، جو روز کا طبقہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم ڈیلی روزانہ راشن تقسیم کر رہے ہیں، گھر گھر راشن تقسیم کر رہے ہیں، دودھ تقسیم کر رہے ہیں، کل ہم نے پورا گوشت تقسیم کیا، تو کہنا ہے ہمارے رضاکار ہیں، اگر لوگوں کو پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، ہم بتاتے ہیں کس طریقے سے ہوگا، ہم بتاتے ہیں کیسے۔ فاروق اعظم بھی تو اتنی آدھی دنیا پہ حکومت کرتے تھے، سب کے گھر کے حالات معلوم ہوتے تھے ان کو، تو ہم حکمرانوں کا تو کام ہے، ریاست کا کام ہے، ریاست فیسیلیٹ کرے، ریاست خالی حکم جاری نہیں کرے۔ اور وہ جو صرف پتہ نہیں یہاں پہ کیوں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، اور یقین مانے سر یہ بھوک ایسی چیز ہے، جب بچہ بھلک رہا ہو سامنے اور گھر کے اندر بھوک ہو نا، تو سر بڑا نقصان کرنے کے لیے بھی تیار ہو، تو جان لے بھی سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے۔ آپ یہ سر ایسے لوگ کفر پہ چلے جاتے ہیں، یہ تو بھوک ایسی چیز ہے، ہمیں انسان کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں، خاص طور پہ اپنی بھوک تو شاید آدمی برداشت کر لے لیکن اپنے بچے کی بھوک برداشت نہیں کرے۔ اب ڈاکٹر صاحب دیکھیے آج آپ کی فلاحی تنظیمیں موجود ہیں، تو آپ کو سر یہ آج میرے خیال ہے یہ خوبصورتی کراچی کے اندر کیا مجھے یہ نظر آتی، چند مخیر حضرات ایسے ہیں، آپ دیکھیں آج دعوت اسلامی دیکھیں بچوں کو ڈاکٹر خون کی کمی ہو رہی ہے۔ لیکن سندھ حکومت کی شکایت یہ ہے کہ علماء کرام کو جس طرح سندھ حکومت کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے تھا، ایک عالمی ایمرجنسی ایک ملک کے قومی مسئلے کی طرح حل کرنے کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے تھا سندھ حکومت کے، علماء کرام اس طرح نہیں کھڑے ہوئے۔ علماء کرام نے پہلی شکایت یہ کی کہ ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا، ہمیں ساتھ لے کے نہیں چلا گیا، اس لیے ہم مسجدیں کھولنے کا اعلان کرتے ہیں، ہم لاک ڈاؤن کی پاسداری نہیں کریں گے۔ پھر جب ان سے مشورہ کر لیا گیا تو پھر شروع میں SOPs کی بات کی گئی، پھر سندھ حکومت نے پابندی لگا دی کہ اب تمام جگہوں پہ اجتماعات پہ پابندی ہوگی۔ سر کیا سمجھتے ہیں آپ کے بات گلا درست ہم ہے؟ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس سر اس میں یہ بھی گلا سامنے آیا کہ سروت اعجاز قادری صاحب کے گھر جا سکتے ہیں منسٹر حضرات اور وہاں جا کے ان سے مشاورت کر سکتے ہیں، باقی علماء کرام کو اعتماد میں نہیں لیا، کیا یہ بات درست ہے؟ خیر یہ تو اب میں اس کے اوپر کوئی کمنٹس نہیں کرتا، اس کو جانے دیتے ہیں، پاس کر دیتے ہیں۔ باقی یہ جب ہم دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر، یہ وفاق و صوبے کی لڑائی چل رہی ہے، اور کون سی لڑائی ہے اس میں میں زیادہ ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہتا، کہیں آپ کا پروگرام میں کوئی خدا نخواستہ آپ لوگوں کو پریشانی میں آ جائے، تو میں اس احتیاط کو بھی مد نظر صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مسجد سے لڑائی ہے ہماری۔ مسجد کے اندر تو SOP کے اوپر جو میں نے دیکھا عمل درآمد کہ وہ گنجائش پیدا کی علماء کرام نے، جو بھی ہے جو شریعت بتاتی ہے، جو ان کے فتوے کے مطابق، ہم تو ان کے پیچھے ہیں نا، ہمارے امام میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اکابرین ہیں، وہ فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن پورے پاکستان میں مجھے SOP کے مطابق سوائے مسجد کے علاوہ مجھے کہیں بتا دیں عمل درآمد ہو رہا۔ مسجد کے اندر آپ دیکھیں وہ 6 فٹ کا ہو یا 4 فٹ کا ڈسٹینس آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو وہ سینیٹائزر اور باقاعدہ سارا سب کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے اکابرین نے فیصلہ کیا، اس کو انہوں نے لبیک کہا۔ مجھے بتائیں کتنی جگہوں پہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے، بتائیں مارکیٹوں میں کا کیا حال ہے، آپ چلے جائیں کسی جگہ کے، کہنا یہ مقصد نہیں ہے صرف ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کرام ہیں یا اکابرین ہیں، جب اتنے خوبصورت انداز سے ایک فیصلہ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کو بھی اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے، صوبہ بھی اس پاکستان کا، سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے، اور ہم یہ جو نفرتیں اور یہ جب تو مہینہ ایسا آیا خوبصورت درگزر والا، معافی والا، میں نے پڑھا تھا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کر، آج صبر کرے، آج ہمیں صبر ہے، ہمارے سامنے حلال چیز موجود ہے، ہمارے سامنے موجود ہے لیکن ہم نہیں کھا سکتے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رکھا ہوا ہے، حلال ہے، حلال ہے لیکن حکم ہے کتنے بجے سے اتنے بجے تک، یہ ہماری پریکٹس، یہ ہمیں یہ ہمارا تقوی، ہماری پرہیزگاری، یہی تو اہل ایمان کا نفس کو قابو کرنا، نفس کے خلاف سب سے بڑا جہاد ہی یہی ہے۔ مطلب جنگ سے لوٹ رہے ہیں
حضور فرمانے چلے تبلیغ کی طرف, کہا حضور ابھی تو جہاد ہے, یہ جہاد اصغر ہے. جہاد اکبر وہ ہے جو اس نفس کے خلاف جہاد کرے, جس نے اس نفس کے خلاف یہ جہاد کے, یہ ہماری تیاری ہو رہی ہے اس ماہ مبارک میں. ہم تیاری ہو رہی ہے, ہم ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچتے ہیں. میرے گھر میں کچھ پکا ہے, میں ان کے گھر میں پہنچا رہا ہوں, یہ مجھے پہنچا رہے ہیں. روڈ پہ کھڑے ہوئے لوگ افطاری پیش کر رہے ہیں. آج تقریباً ہم رمضان میں یہ تقریب کرتے تھے راشن کی, آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 26 فروری سے 26 فروری سے الحمدللہ ڈور ٹو ڈور راشن پہنچا رہے ہیں. کراچی ہم نے 2 حصوں میں تقسیم, پورے پاکستان میں. کل گوشت تقسیم کیا مرغی کا, تھوڑی چکن آج کل نیچے آئی ہوئی ہے نا, تو وہ بانٹنے میں بھی آسانی ہو رہی ہے. تو اس کے بعد وہ دودھ ہے ماشاءاللہ. جب ہم یہ بغیر ریاست کے سپورٹ کے ہم یہ کام کر سکتے ہیں, پورا ہم نے پورے کراچی کا ایک ڈیٹا ڈیزائن کیا. یقین کریں اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں, جو سماجی تنظیمیں ہیں, یا آپ جیسے لوگ جو ہے نا, یہ مین کام کر رہے ہیں, اور حکومت ان کو سپورٹ, ان کی سپورٹ سسٹم کے طور پہ کام کر کے راشن پہنچا رہی ہے. ادروائز ہونا یہ چاہیے تھا کہ سندھ حکومت کو یا حکومتوں کو راشن پہنچانا چاہیے تھا, چاہے وفاقی حکومت ہو, سندھ حکومت ہو, اور آپ لوگوں کو ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. بالکل ایسا کرتے جیسے اسلام آباد میں انہوں نے کمانڈ سینٹر بنایا نا, سینٹرل کمانڈ سینٹر, وہاں سے سب کچھ ہو رہا ہے. اسی طرح ہمارے سندھ کے اندر ایک کمانڈ سینٹر ہوتا, اس میں جتنی فلاحی تنظیمیں ان کو آپ لے کے بیٹھتے, ان کے جو رضاکار ہیں, کیونکہ ہمارا کام ڈور ٹو ڈور ہے ہمارا کام. لیکن دوسری جانب جو ہمارے چیف منسٹر ہیں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ, ان کی کوششوں کو سراہا بھی جا رہا ہے کہ بڑے اسٹیپس لیے, اور شاید اگر یہ اسٹیپس نہ لیتے تو اس وقت کرونا کی صورتحال کچھ اور ہوتی. کیا یہ بات درست ہے سر؟ ہم تو اس کا سب سے زیادہ کیجولیٹی یہاں سندھ کے اندر ہی ہو رہی ہے, سب سے زیادہ نقصان اس وقت لیکن پھیلاؤ آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت اسٹارٹ ہوا تھا, اس وقت سندھ میں بہت زیادہ کیسز, پنجاب میں نہیں تھے, اگر پنجاب میں سندھ سے ڈبل کیسز ہیں, اور سندھ میں پھر ہم نے سیریس نہیں لیا جیسے اور جگہ سیریس لیا گیا. جیسے آپ دیکھیں آج چائنا دیکھیں, کہیں نام آ رہا ہے چائنا کا, انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, ڈور کے اوپر ان کا کھانا موجود ہوتا تھا, ہر گھر کے اوپر کھانا موجود ہے, کسی کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تھی. صوبے میں کھانا پہنچا. اور دوسری بات ہے آج کل یہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس کا استعمال کریں. مطلب مثال ہے, ایک ایگزامپل ڈرون کے ذریعے دیکھ لیں سر, کھانا پہنچا ڈراپ کر. مثال سب کالج یونیورسٹی کی چھٹیاں ہیں نا, میرے گھر کے اندر ماشاءاللہ سے میرے بچوں کی یونیورسٹیاں چل رہی ہیں. صبح 7 بجے کلاس اسٹارٹ ہوتی ہے, 12 بجے تک 2 بجے تک آن لائن اسکائپ پہ, اس پہ کیا کہتے ہیں, ایپلیکیشن کے اوپر باقاعدہ کلاسیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد وہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. گوگل کلاسز چل رہی ہیں, سب سے بڑی آن لائن کلاسز چل رہی ہیں, آن لائن بینکنگ, آن لائن شاپنگ, آن لائن. ہم تو شاپنگ بھی ہمارے گھر والے آن لائن کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آن لائن کھانا بھی آ رہا ہے آج کل, جب چاہے جو چیز موڈ ہو رہا ہے, رات کے جو موڈ ہو رہا ہے کال کرے, آپ کے گھر پہنچ رہا ہے. نام اس لیے نہیں لے رہا ورنہ ایڈورٹائز ہو جائے گا بغیر پیسوں کے. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں, اب چیزیں آن لائن موجود ہیں. لیکن اب ضرورت اس بات کی کہ ہم لوگوں کو بھی اب آن لائن ہونا پڑے گا. ہم لوگ جو مدد اگر کرنا چاہ رہے ہیں نا, ہمیں بھی آن لائن ہونا پڑے گا تاکہ ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ چلتے ہوئے مدد کریں. سروج بھائی آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے, اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک کلام شامل کرنا چاہیں گے پروگرام میں. شکیل مدنی صاحب ملک کے مشہور و معروف ثنا خواں ہیں, نعت خواں ہیں, خوش لہن, کسی کی اور روح کی غذا ہوتے, ہماری روح کی غذا ہے. بالکل بالکل بالکل. شکیل بھائی آپ سے درخواست کروں گا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مدینہ ہے نظر میں, کعبہ میرے دل میں ہے. سبحان اللہ, سبحان ہے نظر میں, اب کون سی رونق. جی جی قاری صاحب آپ بھی ذرا سا ساتھ دیں اس میں. کمی جی جی میرے گھر میں, اب کون سی رونق کی. سبحان اللہ. کمی ہے میرے گھر میں, سبحان اللہ. اس در پہ دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی, اس در پہ دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی. بس تھوڑا سا سلیقہ ہو
اگر دیدے تر میں تھوڑا سا سلیقہ ہو، اگر دیدے تر میں کعبہ اور اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب، اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں۔ اور اقبال عظیم فرماتے ہیں، اب آنکھوں کو میری کوئی بے نور نہ سمجھے، کچھ جلوے سمٹ آئے ہیں دامان نظر میں، کچھ جلوے سمٹ آئے ہیں دامان نظر میں کعبہ۔ اور ایک بڑا خوبصورت شعر اس نعت کا میں پیش کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم کی محبت بھی رہے ساتھ، احرام ہی کافی نہیں کعبے کے سفر میں، احرام ہی کافی نہیں کعبے کے سفر میں۔ ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا رمضان الکریم، سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان میں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور سلسلہ ہے علم و آگاہی کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی تحریک کے سربراہ ثروت اعجاز قادری صاحب، جن سے ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ ملک کی جو اس وقت کی صحت کی صورتحال ہے، کرونا کے باعث معاشی صورتحال کیا ہے، کس طرح سے ایسے لوگوں تک راشن پہنچایا جا رہا ہے جو بیچارے شاید استطاعت نہیں رکھتے اس رمضان المبارک روزے میں سحر یا افطار کرنے کی۔ ثروت اعجاز قادری صاحب، آپ کی جانب سے ایک منظم طریقے سے راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، کن کن علاقوں میں اب تک راشن تقسیم کیا گیا؟ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے بس یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور وہ خرچ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ مجھے اگر آپ اجازت دیں، ایک مجھے بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، اگر میں وہ آپ کو کروں، تاکہ ان لوگوں کے لیے جو دولت پہ سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو سمجھتے ہیں کہ دولت ان کو زندگی دے گی، قبر میں کام آئے گی، وہ تو شکر ہے کہ کفن میں جیب نہیں ہے، ورنہ وہاں پہ یہ لاکر کھول لیتے، کوئی بنا لیتے۔ دوسرا یہ ہے کہ رکھ کے لے جاتے ہیں اپنے ساتھ۔ ایک بہت امیر آدمی تھا، جب وہ دنیا سے جانے لگا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے جب میں مرنے لگوں، جب میں مر جاؤں تو مجھے پھٹا ہوا موزے میں ہی دفنا دینا۔ اللہ معاف کرے۔ بہت امیر آدمی تھا، وہ ایک نصیحت تھی اس کی کہ بیٹے سے کہا، وصیت کی، کہا کہ مجھے اس پھٹے ہوئے موزے میں دفنا دینا۔ اس کا انتقال ہو گیا، وہ مفتی اکرام، علماء اکرام کے گئے، کہا کہ حضور انہوں نے کہا تھا کہ میرے باپ نے مرتے ہوئے وصیت کی ہے کہ مجھے اسی حالت میں دفنانا ہے، یہ پھٹے ہوئے موزے کے ساتھ، اور یہ اسی حالت میں دفنانا تھا۔ علماء اکرام بیٹھے، مفتی اکرام بیٹھے، انہوں نے کہا ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت کے اندر جو ہے وہ کفن کا ایک اہتمام ہے، غسل ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارا انہوں نے بتایا۔ سارے دماغ جمع ہو گئے، سب مفتی اکرام جمع ہوئے، پھر دوسروں سے اور مشورہ کیا تو کہیں حل نہیں نکلا۔ تو اس میں جو نصیحت کا پہلو نکلا کہ ہم دنیا کی ساری دولت کہا ہے بیٹا، دیکھو سب یہیں رہ جائے گی، سر سب کچھ یہاں رہ گیا، ہم پھٹا ہوا موزہ بھی نہیں لے کے جا سکتے،
بالکل. ہم پھٹا ہوئے موزے کے ساتھ بھی قبر کے اندر نہیں جا سکتے, ہم ایک پھٹا ہوا موزہ نہیں لے سکتے. تو سوچے جن کے اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں, دولت ہے, آج 37 روپے فی بیرل پیٹرول ہے, 37 روپے فی بیرل پیٹرول ہے. 1000 ایک بیرل, 1 لیٹر اس میں 1 بیرل کا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ آج اس وقت پیٹرول 40 روپے وتھ ٹیکس کے ساتھ ملنا چاہیے. اس قوم کو ٹرانسفر کریں نا. جب مہنگائی ہوتی ہے آپ رات کے 12 بجے اعلان کرتے ہیں کہ چلیں یہ چیز ہے, معاشی طور پہ پریشانی ہے, تو آج آپ جب اس کو ایک دن میں اب 1 روپیہ بڑھتا ہے, اب 12 روپے بڑھاتے ہیں, آپ دیتے ہیں. اب اس غریب عوام کو یہ سہولت دیں نا, بجلی فری کر دیں, آپ یہ چیزیں گیس فری کر دیں. آپ بولے 3 مہینے تک آپ کو یہ فیسلٹیز نہیں دیں, ٹھیک ہے, آپ راشن گھر تک نہیں پہنچا پا رہے, آپ کے نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہمارے رضاکار حاضر ہیں. ہم 26 فروری سے آج تک ہم نے کراچی کو, جیسے مثال ہے کراچی ماڈل بنا کے آپ کو پیش کرتا ہوں, 2 زون میں تقسیم کیا, زون اے اور زون بی بنایا. اس کے بعد ہم نے 6 ڈسٹرکٹ لیے, 6 ڈسٹرکٹ اس کراچی کے. ہم نے 6 ڈسٹرکٹ کے اندر 42 مرکز بنائے. مطلب اس ڈسٹرکٹ سے وہ 42 دفاتر ہیں, آفس ہیں, رابطہ آفس ہیں, وہ جو ہمارے سیکٹر ہیں اور رابطہ آفس, ان کے تھرو ڈور ٹو ڈور موٹر سائیکل پہ رات کو لڑکے جا رہے ہیں, دودھ بھی دے کے آ رہے ہیں, گوشت بھی دے کے آ رہے ہیں. آئیں بتائیں ہمیں کہاں, آپ کو کہاں ہم اپنے رضاکار فری آف کاسٹ آپ کے ساتھ دیتے ہیں. اس خدمت کا جذبہ ہونا, کیونکہ ہمارا مشن یہ ہے خدمت سب کے لیے, عبادت سب کے لیے, تعلیم سب کے لیے, صحت سب کے لیے, انصاف سب کے لیے. خالی یہ یہاں تو کیا ہے, اس پاکستان کچھ نہیں ہوتا سر, کچھ نہیں ہوتا سر. پریکٹیکلی 70 سال میں سر, ڈاکٹر صاحب آج آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ 70 سال میں ہمارے پاس پورے پاکستان میں صرف 2000 وینٹیلیٹر ہیں. اللہ بالکل سر, 23 کروڑ 25 کروڑ کے گئی ہے پاکستان کو اپنی حیثیت, یعنی یہ اندازہ ہو گیا کہ صحت کی سہولیات کتنے لوگوں تک موجود ہیں. خدا نخواستہ اگر یہ پیشنٹس کی تعداد زیادہ ہوگی تو شاید ہمارے لیے نارمل جو پیناڈول پیراسیٹامول ہے نا, وہ بھی دینا شاید مشکل ہو جائے. سر آپ سے گفتگو جاری رہے گی, ایک چھوٹا سا وقفہ ناظرین لینا چاہیں گے, پھر ہمارا سیگمنٹ کار خیر ہوگا جس میں ہم سرورت اعجاز قادری صاحب سے بھی بات کریں گے, ساتھ ہی ساتھ حاجی حنیف طیب صاحب سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا جو کار خیر کے جو کام ہیں وہ کس طرح کیے جاتے ہیں. چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے کار خیر کا, یعنی وہ نیکی کے کام جو خیر کے لیے کیے جاتے ہیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے جاتے ہیں. ہمارے ملک میں اور خاص طور پہ ہمارے اس شہر میں ایسے مخیر حضرات موجود ہیں یا ایسے لوگ موجود ہیں, سماجی سوشل ورکر ہیں, سماجی کارکن موجود ہیں جو کہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں, بہبود کے لیے کام کرتے ہیں, ان کی صحت کے لیے کام کرتے ہیں. خاص طور پہ اس شہر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس شہر میں کوئی بھوکا نہیں سوتا. اللہ تعالیٰ کسی کو یہاں اس شہر کراچی میں بھوکا نہیں سلاتا. اور دراصل یہ وہ لوگ وسیلہ بنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, یہ سروسز انجام دے رہے ہیں. اور خاص طور پہ وہ مخیر لوگ جو کہ وہ بھی وسیلہ بنتے ہیں, لیکن ان لوگوں کے ذریعے تک جو یہ سماجی بھلائی کے کام کرتے ہیں, ان لوگوں کے ذریعے یہ تمام چیزیں مستحق لوگوں تک پہنچتی ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات چیت ہو رہی تھی, ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی تحریک کے سربراہ جناب سرورت اعجاز قادری صاحب. اور جس طرح میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ قادری صاحب کے ساتھ ایک اور گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ہماری خوش قسمتی ہمیں جوائن کیا ہے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی اور سرپرست اور سابق وفاقی وزیر جناب حاجی حنیف طیب صاحب نے. السلام علیکم حاجی صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سر بہت شکر گزار ہیں, آپ عمر کے اس حصے میں ماشاءاللہ اتنے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اور وقت نکال کے ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لاتے ہیں, تو ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے. اللہ کا کرم ہے جو اس عمر میں روزے بھی رکھوا رہا اور سوشل ورک بھی کرا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس سر آپ کی سرپرستی, آپ کا سایہ جو ہے نا وہ بڑا اہم ہے, بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ آپ ہماری رہنمائی فرماتے رہا کریں. سر بریک سے پہلے حاجی صاحب بات ہو رہی تھی سرورت اعجاز قادری صاحب سے بھی راشن کے حوالے سے اور خاص طور پہ فلاحی کاموں کے حوالے سے, تو آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ کرونا کی صورتحال میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے کیا کام کیے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جزاک اللہ. میٹرو ٹیلی ویژن ہماری آواز پہنچانے کا ایک ذریعہ بنتا ہے, اللہ اس کا اجر عطا فرمائے. آمین آمین. اس کے بعد جو کورونا وائرس اور راشن کی تقسیم پر بات کرنے سے پہلے ایک جنرل بات چھوٹی سی کرونا سے ریلیٹڈ ہی کروں گا. جی جی.
انسان بہت تکبر کی باتیں کرتا ہے. نمرود بھی بڑا متکبر تھا. بے شک. ایک مچھر نے اس کا نشہ حرر کر دیا اور ایک چھوٹے سے وائرس نے بہت ہائی پوٹینسی کے مائکروسکوپ سے صرف دیکھا جا سکتا ہے. اب جو لوگ انسانوں کی تذلیل کرتے تھے شام میں، مصر میں، فلسطین میں، عراق میں، لیبیا میں، کشمیر میں، افغانستان میں اور دوسری جگہوں پر، ان کا حال یہ ہے کہ ان کا پروڈکشن کیا ہوا پیٹرولیم مصنوعات سنبھالنے کے جگہ نہیں. مفت امریکہ جو ہے وہ کہتا ہے جس جو چاہتا ہے مفت لے جائے. سارا نشہ ہرن ہو گیا. جو زیادہ سے زیادہ تیز چلنے والے طیارے ایجاد کر رہے تھے، سارے طیارے گراؤنڈ ہو چکے، گراؤنڈ ہو گئے. بالکل. اور دوسرے لوگ بھی اگر بڑی بات کرتے ہوں تو آج اللہ کو اصل میں تکبر پسند نہیں. سر آپ دیکھیں نا، جو یعنی افسوس کی بات ہے، نائٹ کلب سب ختم ہو گئے، بند ہو گئے. جتنی جگہوں پہ گانے بجانے کی محافل ہوا کرتی تھی ختم ہو گئیں. پردے کو نقاب کرنے کو ویسٹ میں جرم سمجھا جاتا تھا. لوگوں کو باقاعدہ کلاس سے، کالجز سے، اسکول سے نکالا گیا خواتین کو نقاب پہننے پہ. آج پوری دنیا ماسک کی صورت میں نقاب کر رہی ہے، کوئی روک نہیں سکتا. اب روک کے دکھائیں تعلیمی اداروں میں. اب یہ الٹی چیز ہو گئی ہے کہ اگر کوئی ماسک نہ پہنے تو اس کو سزا دی جاتی ہے کہ ماسک پہنو، پردہ کرو، نقاب پہنو. یہ دیکھیں سر آپ کتنی سود، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی لعنت قرار دی ہے کسی بھی قوم کے لیے. جو قوم سود میں پڑی ہے، جس شخص نے سود سے کاروبار کیا وہ تباہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں تمام مغربی ممالک بلا سود قرضوں پہ جا رہے ہیں. شرح سود صفر ہو گئی. یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ نظام آ گیا کہ اصل رقم جو دی جائے گی وہی واپس لی جائے گی. سود. سر یہ تمام چیزیں دراصل مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی ایسی چھڑی چل گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہی سارے احکامات جو اللہ تعالیٰ کے تھے، آج ایک اندیکھی چیز کا اتنا ڈر ہے کہ اس کے لیے ہاتھوں کی صفائی بھی کی جاتی ہے، اس کے لیے دور بھی رہا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے. سر اجاز قاضی صاحب آپ سے بھی جاننا چاہیں گے، کیا کہتے ہیں سر کہ یہ 1-2 سال کے بعد آپ دنیا کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ویسے تو پورے ایک انقلاب انشاءاللہ تعالیٰ جنریٹ ہو رہا ہے. اور وہ جو ایسے آپ نے اپنی گفتگو میں یہ ساری باتیں کہی ہیں، اور یقیناً حاجی صاحب بھی ماشاءاللہ سے جیسے ایک ہمارے لیے انقلابی یادیں ہیں، جو ویلفیئر کاموں کے حوالے سے بھی انہوں نے ماشاءاللہ سے، اور جو بھی انہوں نے گفتگو کے اندر اپنے اس کا اظہار بھی کیا یہ کہ آج بڑے بڑے جہاز ایجاد ہونے والے، زمین کے اوپر گراؤنڈ ہو چکے ہیں، تیل کہہ رہے ہیں فری میں لے جائیں. میں نے کہا نا 37 روپے فی بیرل ہو گیا ہے. 37 روپے فی بیرل کا مطلب یہ کہ ہم، لیکن ہمارے حکمران ان کے میرے خیال یہ ٹرانسفر کرنا چاہیے پبلک کو. ٹرانسفر وہ کہہ رہے ہیں ہم یو اے ای سے لیتے ہیں. وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آئل جو ہے نا یو اے ای سے لیتے ہیں. وہاں جب سر کہیں بھی تیل نہیں ہے، سب جگہ تیل. جسے اگر امریکہ میں پرائز بڑھتی ہے تو وفاقی حکومت بڑھا دیتی ہے پرائز عالمی منڈی کی وجہ سے، لیکن جب گرتی ہے پرائز نا تو وہ کہتے ہیں ہم یو اے ای اور سعودی عربیہ سے ہم اس قیمت کا موازنہ کر کے چلتے ہیں، اس لیے پرائز. لیکن یہ ایک ادنا پاکستانی فخر. سر آپ تو پیٹرولیم کی منسٹری میں رہے ہیں سر. پیٹرولیم میری پیٹرولیم منسٹری میں اس وقت عالمی حالات کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت گری تھی. اتنی نہیں گری تھی لیکن گری تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اسی علاقے سے الیکٹ ہوا تھا کہ میں نے اس کا فائدہ ڈائریکٹلی پہنچایا تھا. صرف جو سب سے کنسلٹ کر لیا، بولے جب دنیا میں کم ہو گئی ہے تو پاکستانیوں تک کبھی کم ہونی چاہیے. تو سر حاجی صاحب یہ کیا حجاب سر آج کل پیٹرولیم کی منسٹری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیٹرولیم کی نہیں سونے کی منسٹری ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ کیا ٹھیکے سی این جی کے، ایل این جی کے، پیٹرولیم کے، ریفائنری کے، کیا بہت زیادہ مارجن ہوتا ہے، بہت پیسے ہوتے ہیں اس کام میں؟ بہت زیادہ مارجن ہوتا ہے. میں خوش ہو کر سنا رہا ہوں کہ اچانک جب میری منسٹری تبدیل ہوئی لیبر مین پاور اوورسیز پاکستانی سے، افسوس ہوا آپ کو؟ پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز. تو میرے ساتھ جو بندہ گاڑی چلا رہا تھا اس سے گاڑی نہیں چل رہی تھی. میں نے کہا ادھر آ جاؤ، ہوش ٹھنڈے رہو، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اتنا خوش تھا وہ کیا؟ وہ گنی گھبرا رہا تھا کہ کیا ہوا. لیبر، پورے لیبر سے رابطہ ہمارا تھا اور پیٹرولیم کمپنیوں سے رابطہ ہوا. کیا فائدہ. میں نے گاڑی خود چلائی. میں نے کہا یہ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے. تو میں نے کہا لیبر میں جتنے آدمی ہم کام کر سکتے تھے کرائے، پھر پیٹرولیم میں نیچر ریسورسز میں کرائے، اور پیٹرولیم میں نیچر ریسورسز میں رہتے ہوئے عرض کر رہا ہوں اتنا ملک کے اندر معدنی ذخیرہ ہے کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. لیکن ایمانداری نہیں ہے، دیانتداری نہیں ہے. پیسہ کھا جاتے ہیں.
इतना सोना रिकॉर्डिंग में है, इतना कॉपर जो है वो सेंधक में है, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर है कि रास्ते में ही कितना पैसा तो खा लिया जाए। हाजी साहब, आपको रिपोर्ट्स तो मिलती होंगी ना, ये जो कहा जाता है कि कराची के साहिल पे अगर ड्रिलिंग की जाए तो तेल ही तेल निकल आएगा, फव्वारे की तरह तेल निकलेगा कि हम रोक नहीं सकेंगे, और ये जो तमाम बातें की जाती हैं इसमें सदाकत है सर? पहले भी ये कहा गया कौम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, बाद में ये वो कहा गया कि वो जो ड्रिलिंग की जा रही थी वो रोक दी गई इसलिए कि 10 किलोमीटर तक या 100 किलोमीटर तक शायद ऑयल मिल नहीं सका। असल में ऐसा तो पहली बात तो है कि जो भी आदमी इस तरह जल्दबाजी में ऐलान करे ना, उसको मेंटल किसी हॉस्पिटल में इलाज जरूर कराना चाहिए। सर आपके पास है मेंटल शोबा आपके हॉस्पिटल मुस्तफ़ा में? सर वो अगर राब्ता कायम करे तो बेहतरीन मेंटल डॉक्टरों से ठीक है जो इलाज देख रहे हैं आपने वो देख लें कि हाजी साहब जो है ना ये फ्री ऑफर कर रहे हैं कि उनके अल मुस्तफ़ा मेडिकल में मेंटल शोबा खाली है, तो इस किस्म के लोग जो बहुत जल्दी फैसला करते हैं वो आपका इलाज करा सकते हैं। असल में जब तक आपको 100% उसके बारे में एक तो ये पता चल जाए कि आपने ड्रिलिंग की और पेट्रोलियम साबित हो जाए कि है, इसके बाद दूसरा टेस्ट होता है ये रिजर्वायर कितने सालों तक काम आएगा। इससे पहले ऐलान तो इससे पहले मैंने कभी तारीख में नहीं सुना कि किसी ने इस तरह से ऐलान किया हो। बहरहाल जो लोग कहते थे कि ये हिजाब नहीं होगा, फला नहीं होगा और सब करते थे, आज क्या हाल है उनका? जो लोग ये कहते थे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो अब चलो वीजा लगा हुआ, जाओ उम्रे पर जाओ, वहाँ दाखिला नहीं आपका मिलेगा। होगा, मर्जी अल्लाह की है। मर्जी अल्लाह की है। वक्त मुख्तसर है, मैं आप दोनों हजरात से मैसेज लेना चाहूँगा। सरवत एजाज काजी साहब पहले आप मैसेज दे दें, फिर हम हाजी साहब की तरफ चलेंगे। कोई मैसेज, कोई पैगाम जो आप देना चाहें? सबसे पहले ये है कि जितने मामलात हैं SOPs के तहत मस्जिद का जो इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को नज़र षानी करना चाहिए। और ये जो बेवजह तंग किया जा रहा है मसाजिद के अंदर, जब एक SOP हो गई, साइन हो गया, उसमें गवर्नर्स भी थे, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान भी थे, जब एक फ़ैसला हो गया तो सिर्फ ये पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हो रहा। जो आप किस कराची में चले जाएँ, डिफेंस में चले जाएँ, न्यू कराची जाएँ, औरंगी में जाएँ, वहाँ जाकर ज़बरदस्ती किया जा रहा है, थप्पड़ मार रहा था। इतनी उलमा की बेहुरमती ना की जाए, मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है। सोशल डिस्टेंस है, SOPs हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर इम्प्लीमेंट कराए। वो लोग खुद करने को तैयार है, लेकिन उनको वो फैसिलेट तो करे, उनके जो वादे हैं उनके राशन का है, लॉकडाउन करे, कि लॉकडाउन पे तो किसी का नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना, बांग्लादेश की मिसाल आपके पास मौजूद है, दुनिया की मिसालें मौजूद है, चाइना की मिसाल मौजूद है, हम इन्हीं को फॉलो कर लें, वहाँ पे मौजूद है। हमें फैसिलेट करना होगा और जो तकाजे हैं रमज़ानुल मुबारक के उसके अदब व एहतराम को अपनाएं इंशाल्लाह, और लोग घर पे इबादत करें। हम समझते हैं कि इस वक्त जितना अल्लाह ताला से कुर्ब हासिल हुआ है, आज हमें अपनी फैमिली मैसर है, फैमिली के साथ रोज़े मैसर है। तो हाजी निफ्तार साहब क्या मैसेज पैगाम ये है कि जिसको भी अपनी दौलत पर, ताकत पर, हुस्न पर, किसी चीज़ पर भी, ओहदे पर घमंड है, उसको अल्लाह ने वक्त तौबा का दिया है। बेशक। वो अगर तौबा कर लेगा, अल्लाह की बारगाह में तौबा कबूल होगी, तो किसी को हकीर ना समझे। बेशक। बहुत मुद्दत का लिखा हुआ शेर है, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, तो आजिज़ी इनकिसारी से काम लें। तौबा का वक्त है, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला माजी से बेहतर हालात बहाल फरमा दे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया नवाजिश। सरवत एजाज काजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत सैर हासिल गुफ्तगू आप दोनों से रही। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो बयान रमज़ान का सिलसिला होगा, शुजाउद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ की ये खुसूसी नशरिया।